اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چوتھے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پروردگار آپ کو، آپ کے والدین و تمام اہل خانہ کو قرآن کریم کے ساتھ محشور فرمائے اور قرآن سے انس پیدا فرمائے۔ چند صورتیں آپ کی خدمت میں عرض کیں اور ہم نے کوشش کی کہ ہم مل کر ان کو یاد کریں، اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ہم تلاوت کریں اور غور و فکر کریں اس کی آیات میں، اس کے ترجمے میں، اور اس کے علاوہ جو اہم نکات اور مطالب اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں ان آیات کے اندر، ہم وہ بھی سمجھیں اور ان کو وہ بھی ہمیں معلوم ہوں۔ تو جو پہلے آپ کی خدمت میں صورتیں عرض ہو چکی ہیں، ہم اب آگے بڑھتے ہیں اور کل والی صورت سے ہی جڑی ہوئی اور مربوط جو دوسری صورت ہے جسے سورہ قریش کہتے ہیں، کل ہم نے سورہ فیل پڑھی، آج ہم سورہ قریش پڑھتے ہیں، جو یقیناً انشاءاللہ اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو سابقہ صورتیں یاد ہوں گی اور یہ بھی آپ یاد کریں گے۔ تو آج ہم اس کو پڑھتے ہیں اس لیے کیونکہ اس کا سابقہ اور پچھلی صورت کے ساتھ ایک تعلق بھی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں اور ترجمہ کو دیکھتے ہیں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ تلاوت سن کر واپس آئیں، انشاءاللہ پھر اس کے اندر ہونے والے اہم مطالب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سورة قریش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ جی، آپ تلاوت سن چکے اور یقیناً آپ یاد کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور آپ نے اس کے ترجمے کی طرف توجہ بھی کی ہوگی۔ اب ہم اس کے اندر اہم مطالب جو پیش ہوئے ان کی طرف توجہ کرتے ہیں اور انہیں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإلاف قریش إیلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ چونکہ اللہ نے قریش کو مانوس کر دیا، یعنی سردی اور گرمی کے تجارتی سفر سے مانوس کر دیا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اس گھر خانہ کعبہ کے پروردگار کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانے کو دیا اور خوف میں امن عطا کیا۔ اب کیا بات ہو رہی ہے؟ آپ کو معلوم ہے اور کل آپ نے پڑھا کہ سورہ فیل میں جب یہ بیان کیا گیا کہ ابراہہ کے لشکر نے خانہ کعبہ کو ویران کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے ارادہ کیا اور وہ لشکر لے کر آیا اور اس کو اللہ نے ابابیلوں کے پرندوں کے لشکر کے ذریعے شکست دی، تو قریش کو اللہ نے محفوظ کیا، خانہ کعبہ کو بچا لیا، اور وہ لوگ جو وہاں زندگی بسر کر رہے تھے ان کو اللہ امن و امان میں لے گیا۔ یہ آیات سورہ قریش کی انہی سورہ فیل کی آیات سے جڑی ہوئی ہیں کہ سورہ فیل میں جو ماجرا اور جو واقعہ بیان ہوا اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے سورہ قریش کے اندر، اور اللہ تعالیٰ وہاں پر بسنے والے اور وہاں پر رہنے والے لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں اللہ نے محفوظ رکھا، تمہیں اللہ نے امن و امان میں رکھا، تم وہاں جو سردی و گرمی میں رہتے تھے اور وہاں کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، اللہ نے اس سرزمین کو جب محفوظ کیا، اس کو سیکیور بنایا، اس میں امن رکھا، تو اسی وجہ سے تم وہاں رہنے کے قابل ہوئے اور تمہیں اس سرزمین سے محبت ہوئی۔ اگر وہاں امن نہ ہوتا، وہاں جنگ ہوتی، وہاں حملہ ہوتا، وہاں ویرانی ہوتی، وہاں دشمن کا لشکر ہوتا اور وہ علاقہ دشمن کے قبضے میں ہوتا، تو نہ تم وہاں کاروبار کر سکتے، نہ وہاں کی سردی سے لطف اندوز ہو سکتے، نہ تم وہاں پر گرمی میں رہ سکتے،
وہاں پر تمہارے لیے کوئی جگہ نہ ہوتی۔ تو اللہ نے تم پر احسان کیا ہے اور تمہیں امن و امان میں رکھا ہے اور تمہیں دشمن کے لشکر سے محفوظ رکھا ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر تجارت کے قابل بنا ہے، اور تمہیں اس سرزمین کے اندر رہنے کے لیے آمادہ کیا، اور اس سرزمین سے، اس زمین سے، اس علاقے سے تمہیں محبت ہوئی۔ اللہ نے تمہیں بھوک میں کھانے کو دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تم پہ بہت ساری برکات اور نعمتیں نازل فرمائیں، جن کا یہ نتیجہ ہونا چاہیے کہ تم شکر گزاری کے طور پہ اس خانہ کعبہ کے پروردگار یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ جس خانہ کعبہ کے پروردگار نے تمہیں امن عطا کیا، تمہیں خوراک دی، تمہیں تجارت دی، تمہارے علاقے کو سیکیور بنایا، محفوظ بنایا، تم شکرانے کے طور پہ اس رب کی عبادت کرو، بندگی کرو، اور اس کی تعلیمات اور احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرو۔ عزیزان محترم، یہ صرف ان لوگوں کے لیے بات نہیں ہو رہی جو اس وقت رہتے تھے جب ہاتھیوں کے لشکر نے حملہ کیا اور اللہ نے انہیں بچایا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، اگر ہر انسان اپنی زندگی اور اپنے علاقے کو دیکھے، کیا آپ کی زمین اور خطے کو اللہ نے دشمن سے بچایا نہیں؟ کیا دشمنوں کے حملوں سے اللہ نے آپ کو محفوظ نہیں رکھا؟ کیا اللہ نے آپ کو امن و امان عطا نہیں کیا؟ کیا اللہ نے آپ کو بھوک میں کھانے کو نہیں دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ماحول اور فضا میں نہیں رکھا جہاں آپ امن اور سلامتی محسوس کریں؟ تو اس کا نتیجہ کیا بنتا ہے؟ اس کا حق کیا بنتا ہے کہ آپ شکر گزاری کے طور پہ اللہ کی عبادت کریں۔ جس پروردگار نے آپ کو یہ نعمتیں دیں، جس اللہ نے آپ کو یہ ساری آسائشیں دیں، اس کے شکرانے کے طور پر آپ اسی کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ آپ دیکھیں اس وقت دنیا میں بہت سارے خطے ایسے بھی ہیں جہاں ظلم ہو رہا ہے انسانوں کے اوپر، کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، کہیں اور لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ جہاں بھی مظلوم رہتے ہیں، جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہاں امن نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ہے، تجارت نہیں کر سکتے، تعلیم نہیں ہے۔ اور آپ جن علاقوں میں رہ رہے ہیں، ہم جن علاقوں میں رہ رہے ہیں جہاں امن بھی ہے، جہاں تعلیم بھی ہے، جہاں خوراک بھی ہے، تو ہم اگر وہاں پر رہتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کریں اور ناشکری کریں اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر نہ کریں، تو پھر ہمارا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی بتائے ہوئے نظام اور دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، اور ان لوگوں کے لیے اقدام کریں، کوشش کریں جو مظلوم ہیں، جن کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ان کو نظر انداز نہیں کرنا، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کی حد المقدور مدد کرنی ہے۔ جتنی ہماری حیثیت ہے، جتنی ہماری استطاعت ہے، ہم نے ان کی مدد کرنی ہے، شکرانے کے طور پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اے اللہ تو نے ہمیں امن میں رکھا، تو ہم اپنے ان بھائیوں کو یاد رکھیں گے، بھولیں گے نہیں جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے کس کس خطے میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ بہت سارے ایسی جگہیں ہیں جہاں مسلمانوں سے ہٹ کر غیر مسلموں پر ظلم ہو رہا ہے۔ جہاں بھی مظلومین بستے ہیں، چاہے وہ مسلم امہ اور مسلم دنیا کے مظلومین ہوں، چاہے وہ غیر مسلم دنیا کے مظلومین ہوں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان مظلومین کو بھی یاد رکھیں اور اپنی زندگی کو اللہ کے دیے ہوئے نظام اور احکامات کے مطابق بسر کریں۔ تو یہ مختصر سا پیغام جو ہم نے سورہ قریش سے لینا تھا وہ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، اور آج ہم دوسری صورت بھی ساتھ ہی پڑھ لیں چونکہ ہمارے پاس کچھ وقت ہے۔ دوسری صورت جو ہم نے آج پڑھنی ہے اور انشاءاللہ یاد بھی کرنی ہے، وہ بہت مختصر سی صورت ہے جو سورہ کوثر جس کا نام ہے۔ آپ پہلے اس کی تلاوت سنیں، اس کے ترجمے کو سنیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں، پھر ہم اس کے اندر ہونے والے اہم مطالب کو عرض کرتے ہیں۔ سورة الكوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جی آپ نے سنی سورہ کوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔
شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کی ہے، پس آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں، بے شک آپ کا دشمن ہی نسل بریدہ ہوگا۔ یہ سورہ کوثر بہت ہی قیمتی اور عظیم سورہ قرآن کی کس موقع پر نازل ہوئی؟ جب رسول اللہ کے فرزند عبداللہ کا انتقال ہوا اور ایک مشرکین مکہ کا سردار عاص بن وائل جس کا نام تھا، اس نے رسول اللہ کو طعنہ دیا، وہ رسول اللہ پر ہنسا، اس نے رسول اللہ پر کہکہے باندھے اور رسول اللہ کو بے اولاد کہا۔ رسول اللہ جو پہلے ہی بیٹے کی وفات پر بہت دکھی اور غمگین تھے، جب اس طرح کے طعنے اور اس طرح کی باتیں سنی تو رسول اللہ کا دل ٹوٹ گیا، رسول اللہ کا دل بہت زیادہ متاثر ہوا، دکھی ہوا۔ اس موقع پر اللہ نے رسول اللہ کو، اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے سورہ کوثر کو نازل کیا کہ اے رسول، آپ دل برداشتہ نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ دکھی نہ ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم آپ کو کوثر دے رہے ہیں، ہم آپ کو بہت بڑا انعام دے رہے ہیں، ہم آپ کو بہت بڑا تحفہ دے رہے ہیں، ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں۔ اور آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینی ہے۔ بے شک آپ کا دشمن ایسا ہے جس کا نام و نشان نہیں رہے گا، لیکن آپ کو اللہ کوثر دے رہا۔ کوثر کا مطلب خیر کثیر ہے، جس کا کوئی حساب کتاب نہ ہو۔ اور اس سے مراد علماء اور مورخین اور مفسرین بیان کرتے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے کہ اللہ نے رسول اللہ کو تحفے اور انعام کے طور پر اور رسول اللہ کے دل کو تسلی دینے کے لیے، رسول اللہ کی مدد کے لیے، رسول اللہ کو جو انعام دیا، رسول اللہ کو جو تحفہ دیا، وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے، جس کو اللہ نے کوثر کہا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ آپ نماز پڑھیں شکرانے کے طور پر، اللہ کی بارگاہ میں قربانی دیں۔ اور کیا ہوگا کہ جو دشمن آپ کو طعنے دیتا ہے، دشمن آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ دشمن جو آپ کو برے القابات سے پکارتا ہے، آپ کے دشمن کا نام و نشان نہیں رہے گا، لیکن اللہ آپ کو خیر کثیر دے گا۔ اور دی اللہ نے ایسی خیر جو ہمیشہ ہے، جس میں کبھی بھی ختم ہونے کی بات نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ دونوں صورتیں آپ نے یاد بھی کرنی ہیں، ان کے ترجمے پر غور بھی کرنا ہے اور ان اہم باتوں کو بھی یاد رکھنا ہے جن مواقع اور جن باتوں کے لیے دونوں صورتیں نازل ہوئیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تمام معزز سامعین و ناظرین اور شرکائے کارگاہ کی خدمت میں مبارکباد بھی عرض کرتے ہیں اور خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں اپنی دینی معرفت کو آگے بڑھانے کا ایک اور سلسلہ عنایت فرمایا۔ اس سلسلہ دروس کے اندر جس موضوع کی معرفت حاصل کرنا چاہیں گے اور جس موضوع کے متعلق اپنی آگاہی کو بڑھانے کی کوشش کریں گے، وہ موضوع انقلاب اسلامی ہے۔ یہ لفظ انقلاب اسلامی اور اس کے پیچھے جو نظریہ کار فرما ہے، اس کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آئے کہ دیکھیں، بہت سارے حوادث جو آج رونما ہو رہے ہیں، بہت سارے واقعات جو آج پیش آ رہے ہیں، بہت سارے دنیا کے اندر جو کام انجام پا رہے ہیں، آپ ان سب کو چھوڑ کر ایک 40-41 سالہ پرانے ایک واقعے کے در پہ ہیں کہ جو واقعہ ایک تاریخ کے حادثے کے اندر رونما ہوا اور ہو کر کے ختم ہو گیا۔ آج اس کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ آج اس کے متعلق پڑھنا، اس کو پڑھانا اور دوسروں کو بتانا کیوں ضروری ہے؟ اگر ہم اس چیز کو جانے بغیر، اس موضوع کی اہمیت کو جانے بغیر ہم خود انقلاب کو پڑھنے کی کوشش کریں گے
تو اس طرح سے ہے کہ گویا ہم نے ایک بہت ہی قیمتی چیز کو پڑھا، ایک بہت ہی قیمتی چیز حاصل کر لی، ایک بہت ہی قیمتی سونے جواہر کا موتی ہمارے پاس آ گئے، لیکن ہم اس کی اہمیت سے آشنا نہیں ہیں۔ آپ کسی بچے کے ہاتھ میں ایک بہت قیمتی موتی تھما دیں، لیکن وہ اس کے ساتھ وہی حشر کرے گا کہ جو ایک عام پتھر اور ایک کنکر کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ اسی طرح کھیلے گا جس طرح ایک معمولی سے پتھر کے ساتھ کھیلتا ہے۔ یہ کیوں ہوگا؟ اس وجہ سے کیونکہ وہ اس کی اہمیت سے آشنا نہیں ہے، وہ اس چیز کی حقیقت کو نہیں جانتا، وہ اس بات سے آشنا نہیں ہے کہ یہ جو میرے ہاتھ میں چیز ہے اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس چیز کے ذریعے سے کیا بڑے بڑے کام انجام دیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ موضوع انقلاب اسلامی کیوں پڑھنا ضروری ہے، اور اگر انسان اس موضوع سے آشنا نہ ہو، اگر انسان اس موضوع سے آگاہی نہ رکھتا ہو، اس صورت میں اس کو کون سا خسارہ اور کس گھاٹے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر ایک مثال کے ساتھ اپنی بات کو شروع کروں تو آپ کے لیے انتہائی آسانی کے ساتھ مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم دنیا کے اندر مختلف خبروں کو سنتے ہیں، مختلف واقعات، حوادث پیش آتے ہیں۔ فلاں ملک نے دوسرے کے خلاف یہ کام کیا، فلاں جگہ پہ یہ کارروائی ہوئی، فلاں جگہ پر یہ دھمکی ملی، کسی نے جوابی کارروائی کی، اور انہی خبروں کے درمیان میں ہمیں ایک ملک جمہوریہ اسلامی ایران کی خبریں بھی سننے کو ملتی ہیں۔ مثلا ایران نے آج فلاں دھمکی کے جواب میں اپنا بحری بیڑا مثلا آگے بڑھایا، یا کسی امریکی بحری بیڑے کا محاصرہ کر لیا، یا امریکی جہاز کو گرایا، یا وینزویلا میں مثلا اپنا جو ہے وہ تیل کا بحری بیڑا بھیجا، اور اس طرح کی بے تحاشا خبریں سننے کو ملتی ہیں۔ اگر انسان یہ سمجھے کہ یہ جو خبر میرے سامنے آئی، یہ جو حادثہ رونما ہوا، یہ جو حادثہ پیش آیا، اس سے پہلے کے حوادث اور اس کے بعد کے حوادث کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس صورت میں وہ حیران و سرگردان رہے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ سمجھتے کہ یہ جو حادثہ ہے یہ اپنے سے پہلے والے حوادث اور اپنے سے بعد والے حوادث سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کوئی بھی حادثہ جو پیش آتا ہے وہ اپنے سے آنے والے ہزاروں حوادث کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ حوادث اس کے لیے مقدمہ ہوتے ہیں، اور یہی حادثہ اپنے سے آنے والے اپنے بعد والے حوادث کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ خب جمہوریہ اسلامی ایران کہ جس کے اندر 40 سال پہلے ایک تبدیلی رونما ہوئی، ایک اس کے اندر واقعہ بنام انقلاب اسلامی پیش آیا۔ خب یہ کون سا واقعہ اس ملک کے اندر پیش آیا کہ جس نے اس ملک کی پوری حقیقت کو تبدیل کر دیا، اور گویا یہ کہا جائے کہ اس ملک کا ایک جنم جدید ہوا ہے، ایک نیا ملک متولد ہوا ہے، ایک نیا ملک پیدا و روئے زمین کے اوپر رونما ہوا ہے۔ بعض تجزیہ نگار ممکن ہے کہ یہ کہیں کہ چونکہ اس ملک میں پہلے خائن لوگ حاکم تھے جنہوں نے ملک، مملکت، اس کے خزانے اور لوگوں کے ساتھ خیانت کی، لیکن اس کے بعد ایک صالح قیادت اور ایک عظیم حکمران اس ملک کے اندر پیدا ہوئے، اور انہوں نے ملک کی باغ دوڑ سنبھال لی۔ کوئی کہے کہ ایک عسکری طاقت، ایک فوجی اور اسلحاتی طاقت کے ذریعے انہوں نے یہ مقام حاصل کیا، کوئی ممکن ہے کہ کہے کہ ٹیکنالوجی کے بلبوتے پر، کوئی کہے کہ اقتصادی طاقت سے، اور اسی طرح مختلف بہانے اور مختلف وجوہات بنا کر یہ کہا جائے کہ اس ملک نے اس وجہ سے ترقی حاصل کی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو چیز باعث بنی اس کی طاقت اور قدرت ہے، وہ اگر خود اس ملک کے چلانے والے عظیم حکمران اور بابصیرت قیادت سے پوچھا جائے تو ان کا سارا تمرکز اور ان کا سارا زور اس بات پہ ہے کہ وہ طاقت، وہ ریڑھ کی ہڈی انقلاب اسلامی ہے۔
اور اسی انقلاب نے اس ملک کو قائم و دائم رکھا ہوا ہے. اسی انقلاب نے اس ملک کو تمام طاقتوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنایا ہوا ہے. آج اگر ہم جو لوگ ملک عظیم پاکستان کے متعلق سوچتے ہیں اور اس کے متعلق کچھ بہتری چاہتے ہیں تو ان کے پاس راہ حل کیا ہے؟ آج انقلاب اسلامی ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ وہ جو ایک تجربہ کامیابی کے ساتھ ایک اور ملک کے اندر پیش آیا اس کو اپنے ملک کے اندر ہم تکرار کر سکیں، اسی راستے کو ہم دوبارہ طے کر سکیں کہ جس راستے پر پہلے والے چلے اور کامیابی کے ساتھ اس راستے کو طے کیا اور آخر تک چلتے جا رہے ہیں. یہاں پر ایک عظیم مفکر اسلام شہید باقر الصدر، ان کے کلام سے اگر استفادہ کروں تاکہ یہ حقیقت آپ کے سامنے آشکار ہو جائے. مفسر قرآن شہید محمد باقر الصدر کہ جن کی بے تحاشا عظیم علمی کاوشیں ہیں اور ان کی افکار آج بھی حوزہ جات علمیہ کے اندر پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں، ان کی ایک تفسیر موضوعی کی کتاب المدرسۃ القرآنیہ کے نام سے ہے کہ جس کے اندر انہوں نے یہ موضوع کھولا اور اس کو بصورت علم ایک مدون کیا اور اس کو وضاحت کی. اور ان کا یہ فرمانا ہے کہ کہتے ہیں کہ تاریخ ایک اس طرح سے نہیں کہ اس کا پہلے کے ساتھ اور اپنے بعد والے کے ساتھ ارتباط نہ ہو، بلکہ تاریخ کہتے ہیں کہ ایک جاری و ساری دریا کی طرح ہے کہ جس کا ہر قطرہ وہ جس طرح سے ابھی جس مقام پہ ہے ایسا نہیں کہ سیدھا یہیں پہ آ کے ٹپکا ہے، نہیں، بلکہ پیچھے سے یہ تسلسل کے ساتھ چلتا آ رہا ہے. اور فرماتے ہیں کہ تاریخ کے ایک ثابت اور محکم و پائیدار اصول ہے. یہ اصول قابل تبدیلی نہیں ہے، قابل تغیر نہیں ہے، اور قرآن مجید نے ان اصول کو سنن کہا ہے. تبھی شہید صدر نے اپنی اس کتاب کے اندر سنن تاریخ کو بیان کیا اور فرمایا کہ تاریخ کے اوپر حاکم کون سی سنن ہے، اور یہی سنن کہ اگر کوئی بھی معاشرہ پستی سے نکلنا چاہتا ہے، ذلت سے نکل کر عزت اور عظمت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، اس کے پاس ایک ہی راستہ موجود ہے، اور وہ راستہ ایک انقلاب کا راستہ ہے. وہ ایک عظیم تبدیلی بصورت انقلاب رونما کرے اور پھر وہ اپنی کایا پلٹ سکتے ہیں، اپنی تقدیر تبدیل کر سکتے ہیں. یہاں پہ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی فرماتے ہیں کہ حتیٰ وہ کام جو رسول اللہ نے انجام دیا وہ بھی ایک انقلاب تھا، انقلاب نبوی تھا، بلکہ یوں کہا جائے کہ تمام انقلابات کی ماں اور تمام اسلامی حرکتوں کی ماں یہ انقلاب نبوی تھی. اس کے بعد سے پھر اس انقلاب کو آگے بڑھایا اور ہر زمانے کے ائمہ معصومین اسی انقلاب کو آگے لے کر چلتے رہے، یہاں تک کہ جب امام حسین کے زمانے کے اندر فسق و فجور عام ہو گیا، وہاں پہ اس انقلاب نبوی نے انقلاب حسینی کی شکل اختیار کر لی. اور اسی کا ایک تسلسل حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنے زمانے کے اندر انقلاب اسلامی کی شکل میں اس کو رونما کیا. اس لیے یہ انقلاب اسلامی اسی رسول اللہ کی تعلیمات کا نتیجہ ہے. آج اگر ہم چاہتے ہیں، وہ لوگ آپ کو اپنے معاشرے کے اندر بے تحاشا لوگ ملیں گے جو اسلام کے بارے میں فکر مند ہیں، جو اسلام کے بارے میں درد رکھتے ہیں، لیکن نئے نئے راستے اپناتے ہیں، نئے نئے طریقوں سے چاہتے ہیں کہ اسلام نافذ کریں. کیوں نہ ہو کہ وہ کام جو خود رسول اللہ نے کیا اور رسول اللہ اسی کام کے ذریعے سے اپنے معاشرے کو، وہ معاشرہ کہ جو بدترین گمراہی کے اندر تھا اور جس کو جاہلیت کا زمانہ کہا گیا، لیکن ایسے عروج کے اوپر پہنچا گئے کہ وہی دوسروں کے لیے ضرب المثل بن گیا. آج بھی اگر ہم معاشرے پر نگاہ دوڑائیں تو وہ معاشرہ کہ جو گمراہی کے اندر
گھرا ہوا ہے، اس کے اندر اسلام کو نافذ کرنے کا راستہ یہی انقلاب ہے۔ اور آج دنیا کے اندر مختلف ممالک کے اندر انقلابی تحریکیں جو اپنا اسوہ اسی انقلاب اسلامی کو قرار دیتی ہیں، اور اسی انقلاب اسلامی کے رہبر کبیر امام خمینی سے الہام لیتے ہوئے ان کو اپنا پیرو، اپنا پیشوا، ان کو اپنا رہبر مانتے ہوئے ان کی پیروی میں آگے بڑھ رہی ہیں، وہ بھی اسی انقلاب کے راستے کو ہی طے کر رہی ہیں۔ لہٰذا آج اس طاقت، اس منبع، اس سرچشمے کی معرفت ہم سب پہ واجب و لازمی ہے، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ یہ طاقت کا عظیم منبع کیا ہے، اور اس غفلت سے ہم نکل آئیں کہ دوسرے راستے بھی ہمیں اسلام تک پہنچا دیں گے، اسلامی معاشرے تک لے جائیں گے، اسلامی معاشرے کی تشکیل میں معاون و ممد ثابت ہوں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دوسرے راستے درمیان میں لا کر ہمیں چھوڑ دیں گے، اور ایک موقع پر پہنچ کر یہ راستے بھی اور ان راستوں پر چلنے والے بھی خود حیرانی، سرگردانی اور کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ انقلاب اسلامی اس عظیم منبع سے آشنائی حاصل کریں، اور تاکہ یہی انقلاب ہمیں امام زمانہ کے انقلاب مہدوی کے ساتھ متصل کر دے۔ آج سب مفکرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام زمانہ کی بھی جو تحریک ہوگی، جو آپ کا اقدام ہوگا، جو آپ کا قیام ہوگا، وہ قیام بھی ایک انقلاب ہوگا، لیکن انقلاب عالمی، انقلاب جہانی، جو پوری دنیا کے اوپر محیط ہوگا۔ دنیا کا کوئی ذرہ اس انقلاب کی لہر سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ کوئی خطہ، کوئی علاقہ، کوئی منطقہ، کوئی جزیرہ، کوئی حتیٰ ایک چھوٹے سے چھوٹا درہ بھی اس انقلاب کی لپیٹ سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکے گا۔ لہٰذا یہ انقلاب اسلامی، جو انقلاب نبوی سے جس کا آغاز ہوا، انقلاب حسینی پر جس نے عروج پکڑا، انقلاب اسلامی در ایران میں اس نے تجلی کی، اور جس کا پوری دنیا پہ غلبہ انقلاب مہدوی کی شکل میں ہوگا۔ اور ایک سرباز و پیروکار و خود کو مجاہد امام زمانہ سمجھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس انقلاب سے آشنائی حاصل کرے کہ جس کی جب پوری دنیا پہ جھلک ہوگی تو اس کو انقلاب مہدوی کہیں گے۔ لہٰذا انشاءاللہ تعالی اس سلسلہ دروس کے اندر جیسے جیسے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، ہم اسی انقلاب کے خد و خال، اسی کی تعریف، اسی کے اراکین، اور سب سے اہم اس انقلاب کے دیگر جو اجتماعی تبدیلیاں ہیں اور مشابہات ہیں، مشتبہات ہیں کہ جو انسان کو گمراہی میں ڈال دیتے ہیں، انقلاب کے نام پر ضد انقلاب چیزوں سے، انقلاب کے نام پر مشابہات انقلاب سے جو انسان کو اس راستے پر لے چلتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے آشنائی ضروری ہے۔ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں انقلاب اسلامی کی صحیح معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے مطلع الفجر تعلیمی، تربیتی و فکری کارگاہ کے اس چوتھے درس کے اندر، جو کہ احکام کے موضوع پر جاری ہے، اس کے اندر آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ امید ہے کہ جو پچھلے 3 دروس تھے ان کو آپ نے توجہ سے سنا ہوگا، اور توجہ سننے کے ساتھ ساتھ اس کو لکھا بھی ہوگا، تاکہ آپ کے ذہن کے اندر وہ دروس جو ہیں وہ شامل رہیں اور آپ کو معاون اور مددگار ثابت ہوتے رہیں۔ پچھلے درس کے اندر ہم نے جو موضوع شروع کیا تھا وہ طہارت تھا، اور طہارت کے اندر ہم نے طہارت کی تقسیم کی تھی طہارت ظاہری اور طہارت باطنی، اور سب سے پہلے جو گفتگو ہم نے شروع کی تھی وہ وضو کے متعلق شروع کی تھی،
اور وضو کا ہم نے کہا تھا کیونکہ یہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے، یہ سب سے بہترین حیثیت رکھتا ہے، مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے جو پہلی چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم وضو کو درست انداز میں جانیں اور سمجھیں تاکہ ہمیں درست وضو کا طریقہ کار پتہ چل سکے۔ خوب، اس کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ واجبات وضو ہیں 5۔ سب سے پہلے نیت، اس کے بعد چہرہ دھونا، اس کے بعد دونوں بازو دھونا، اور سر کا مسح اور پاؤں کا مسح۔ اور بتایا تھا کہ یہ تو واجبات ہیں، لیکن واجبات کے علاوہ چند مستحبات ہیں، جیسے کہ ہاتھ دھونا، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا جو ہے وہ وضو کے اندر مستحب عمل سمجھا جاتا ہے۔ اور جو واجبات تھے بتایا گیا تھا کہ چہرہ دھونا ایک بار واجب ہے، جبکہ 2 بار دھونا چہرہ مستحب ہے۔ اسی طرح بازو 2 بار دھونا جو ہے وہ مستحب ہے، جبکہ 1 بار دھونا واجب ہے، اور سر کا مسح اور پاؤں کا مسح اس کے بعد انجام دینا ہے۔ لیکن ساتھ ایک ہدایت دی گئی تھی کہ اگر آپ چہرہ تیسری بار دھوئیں گے تو اس سے آپ کا وضو باطل ہو جائے گا، یا اگر آپ بازو تیسری بار دھوئیں گے تو اس سے آپ کا جو وضو ہوگا وہ باطل ہو جائے گا۔ آج ہم عملی طور پر اس وضو کو انجام دیں گے، تاکہ اگر ہمیں درست انداز میں وضو کرنا آتا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کی کوئی مشکل موجود ہے تو اگر اس ویڈیو کے ذریعے سے، اس درس کے ذریعے سے ان کی مشکل حل ہو سکتی ہے تو اس کو حل کیا جائے۔ وضو کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے کہ آپ وضو کس عنوان سے کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وضو کرنا چاہتے ہیں، یا آپ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا چاہتے ہیں۔ اور نیت یہ معیار رکھتی ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے باہر سے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، تو آپ کو پتہ ہو کہ ابھی یہ عمل جو میں انجام دے رہا ہوں یہ کیا عمل ہے، اور یہ عمل کیا ہے، یہ میں بالفرض نماز کے لیے جو ہے وہ وضو کر رہا ہوں، یا میں قرآن پڑھنے کے لیے جو ہے وہ وضو انجام دے رہا ہوں۔ سب سے پہلے وضو کے اندر عملی طریقہ کار کے مطابق آپ کو کر کے دکھاتے ہیں، تاکہ وضو جو ہے وہ مشکل جو درپیش ہے وضو کے اندر وہ ہماری مشکلات درست انداز میں حل ہو سکیں، اور ہم ایک درست اور صحیح وضو کے ساتھ اپنی نماز کو برقرار کر سکیں۔ وضو کے اندر پہلی چیز نیت، اور نیت کے بعد جو ہے وہ نیت جب ہم نے کر لی کہ اگر ہم بالفرض نماز کے لیے وضو کرنا چاہتے ہیں، اچھا فرض ہم کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ یہاں پر ٹوٹی پانی کی موجود ہے، یہ ہم پانی کی ٹوٹی کھولی اور اب پانی جو ہے وہ بہہ رہا ہے، اور ہم سب سے پہلے اپنے ہاتھ، جو مستحب عمل ہے، واجب عمل نہیں ہاتھ دھونا، مستحب عمل ہے، ہم نے جو ہے وہ ہاتھ دھوئے اپنے اچھی طرح، ہاتھ جو ہے وہ کلائیوں تک ہم نے اپنے ہاتھ جو ہے وہ دونوں دھو لیے۔ ہاتھ دھونے کے بعد جو دوسرا عمل ہم نے انجام دینا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 3 مرتبہ کلی کرنی ہے۔ 3 مرتبہ کلی کرنا جو ہے وہ مستحب عمل ہے۔ تو آپ نے پانی لیا، آپ نے بالفرض دائیں ہاتھ سے پانی لیا آپ نے، اور دائیں ہاتھ سے پانی لے کر جو ہے وہ 3 مرتبہ کلی جو ہے وہ انجام دینی ہے۔ 3 بار یعنی پانی ڈالا، اس کے بعد جو ہے اس کو باہر نکالا، پھر پانی ڈالا، پھر اس کو باہر نکالا، اس کے بعد تیسری بار پانی ڈالا اور اس کو باہر نکالا۔ جب 3 بار کلی کر چکے، اب اگلا ہے کہ 3 بار جو ہے وہ ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ 3 بار جو ہے وہ ناک میں ہم نے پانی ڈالا۔ 3 بار ناک میں پانی ڈالنے کے بعد جو اگلا عمل ہے وہ ہے اب چہرہ دھونا، اور چہرہ دھونا جو ہے وہ نیت کے بعد، کیونکہ اگلا واجب عمل ہے۔ اب پچھلے 3 اعمال جو ہے ہمارے مستحب تھے، تو چہرے کو جو ہے وہ ہم نے دقیق انداز میں دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم نے چہرہ اپنا دھونا ہے۔ میں آپ کے سامنے جو ہے چہرہ دھوتا ہوں تاکہ ہم درست انداز میں سمجھ سکیں کہ ہم نے چہرہ جو ہے وہ کس طرح دھونا ہے۔ چہرہ دھونے کے لیے آپ نے پانی لیا اپنے دائیں ہاتھ میں پانی لے کر، اور دائیں ہاتھ میں پانی لے کر آپ کو کل کے درس میں بتایا تھا کہ آپ نے اس کو اس طرح دھونا ہے کہ آپ کا جو چہرہ ہے، یہ ایک منٹ میں ذرا اس کو ٹھیک کر دوں جی، یہ آپ نے پانی لیا اور یہ آپ کے بالوں کے اگنے کی جگہ ہے، اور یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے اس کو لمبائی میں، یعنی جو آپ کی تھوڑی ہے، یہ جو آپ کے چن ہے جس کو یہ تھوڑی کہتے ہیں، یہاں تک آپ نے اس کو لے کر آنا ہے۔ چوڑائی میں آپ کو سمجھایا تھا کہ آپ کے انگوٹھے اور آپ کی جو بڑی انگلی ہے اس کے درمیان میں جتنا حصہ آ رہا ہے، اس کو ہم نے جو ہے وہ اس وضو کے حصے کے اندر جو ہے وہ شامل کرنا ہوگا۔ اب بالفرض پانی لیا، پانی لے کر ہم نے خوب پانی ڈالا، یوں پانی جو ہے وہ لے کر ڈال رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں۔ اس صرف پانی ڈالنے سے ہمارا یہ ایک بار وضو شمار نہیں ہوتا، بلکہ جب ہم یہ نیت کریں گے کہ اب یہ جو پانی میں ڈال رہا ہوں، اس سے جب میں ہاتھ پھیروں گا تو یہ میں ایک بار ہاتھ پھیرنا شمار کرتا ہوں،
تو ہمارا وہ ایک بار چہرہ دھونا شمار ہوگا۔ بالفرض پانی لیا، پانی لے کر یہ انگوٹھے اور انگلی کے درمیان میں جتنا حصہ آ رہا ہے یہ پانی لے کر یہاں سے یہ جو بال اگنے کی جگہ سے یہاں شروع کیا اور یہ یہاں سے لے کر نیچے تک لے آئے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بعض حصے جو ہیں کان کی طرف، کان کا یہ جو حصہ ہے اور کان کا یہ والا جو حصہ ہے جو دونوں کانوں کے اطراف میں جگہ موجود ہے، یہ کچھ جگہ بچ گئی ہے، اور احتیاط یہ ہے کہ آپ اس کو یوں ہاتھ مار کے یہ اس طرح اور اس طرح ہاتھ مار کے جو ہے وہ اس حصے کو بھی جو ہے وہ دھو لیں، تاکہ احتیاط جو عمل ہے کہ جتنا حصہ دھونا تھا اس کے بارے میں ہمیں یقین حاصل ہو جائے کہ جو حصہ دھونا تھا وہ میں نے دھو لیا۔ دوبارہ دیکھیں، یہ پانی لیا، پانی لے کے یہ جو بال اگنے کی جگہ یہاں سے شروع کیا اور نیچے تک لے آئے، اور پھر دائیں اور بائیں حصے کو آپ نے یوں کر کے دھو لیا، آنکھ بھی شامل کر لی، ناک بھی شامل کر لیا، ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر شامل آپ نے کر لی۔ پھر دوبارہ پانی لیا دوسری بار دھونے کے لیے جو مستحب ہے، دوبارہ آپ نے جو ہے وہ یہ اس طرح دھو کے یہ دائیں اور بائیں حصے کو۔ اس میں ایک چیز کی طرف آپ نے دھیان رکھنا ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ جب آپ چہرہ دھو رہے ہوں تو آپ کا چہرہ نہ ہلے، یوں نہ ہو۔ بعض اوقات جلدی میں جو کرتے ہیں ہاتھ ہلانے کو جائے چہرہ ہلا رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ کام نہیں کرنا، بلکہ چہرہ ساکن رہے اور آپ نے اپنا ہاتھ سے آپ نے جو ہے وہ یہ دیکھیں اب ہاتھ ہل رہا ہے لیکن چہرہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ ہم نے اس طرح جب وضو ہم نے انجام دینا ہے تو ہم نے اس طرح انجام دینا ہے کہ ہمارا ہاتھ ہلے لیکن ہمارا چہرہ جو ہے وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا ہاتھ بے شک ہل رہا ہو لیکن ہمارا چہرہ جو ہے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلنا چاہیے، یعنی چہرہ اوپر نیچے نہ ہو، بلکہ ہم ہاتھ کو ہم اوپر اور نیچے یوں کریں گے دوبارہ، کیونکہ پہلی بار دھونا واجب ہے اور دوسری بار دھونا مستحب ہے۔ اب تیسری بار اگر آپ دھوئیں گے تو وہ دھونا آپ کے وضو کو باطل کر دے گا۔ لیکن اگر آپ کو یہ شک ہے کہ چہرے کے بعض حصوں پر ابھی تک پانی گیا ہی نہیں ہے تو وہ آپ کا ایک بار دھونا بھی شمار ابھی تک نہیں ہوا۔ وہ ایک بار دھونا شمار تب ہوگا جب آپ کو یقین ہو جائے کہ ایک بار میں نے چہرے کے تمام حصے کو پانی دے دیا۔ بالفرض جن کی داڑھی موجود ہے، یہ ایک قسم کی داڑھی ہے جس طرح کہ ابھی میری داڑھی موجود ہے جس کے اندر بعض جگہیں خالی اندر موجود ہیں، اور ایک داڑھی ہے گھنی بھری بھی داڑھی۔ ان دونوں داڑھی کے لحاظ سے جو ہے وہ حکم دونوں کا الگ الگ ہے۔ یہ جو داڑھی گھنی ہے، جو گھنی داڑھی ہے یعنی زیادہ داڑھی ہے، ابھی تو یہ کم ہے میری، جو گھنی داڑھی ہے اس کے اوپر جب آپ نے ہاتھ مارنا ہے تو اسی طرح وہ ہاتھ فقط ماریں گے تو وہ آپ کا وضو شمار ہو جائے گا۔ لیکن جس داڑھی کے اندر سے جلد ابھی تک نظر آ رہی ہے اس داڑھی کے لیے ہے کہ اس نے پانی جو ہے وہ جلد تک پہنچانا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ خوب پہلی بار چہرہ دھونا واجب، دوسری بار مستحب، اور تیسری بار جو ہے وہ چہرہ دھونا کیا ہو جائے گا؟ چہرہ دھونا وضو کو ہمارے باطل کر دے گا۔ اگلا عمل اس وضو کے اندر جو اگلا عمل ہم نے انجام دینا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اب اپنے بازوؤں کو دھونا ہوگا۔ بازوؤں کو دھونے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے بازو یہ دیکھیں، ابھی بازو اپنے اوپر کریں ایسے، اور کہاں تک اوپر کرنے ہم نے بازو ہم نے بازو اوپر کرنے اتنا تاکہ یہ جو ہماری کوہنی ہے اس سے اوپر تک جو ہے وہ پانی ہم آرام سے پہنچا سکیں۔ اسی طرح جو ہے اپنا بایاں بازو بھی جو ہے اوپر کریں، اور یہ جب ہم بازو اوپر کریں گے تو اس طرح کرنا ہے ہم نے اوپر کہ ہم اپنی جو ہے وہ کوہنی تک پانی اپنا پہنچا سکیں۔ یہ دیکھیں یہ اوپر کر دی میں نے بازو، اور اب جو ہم کیونکہ چہرہ دھو چکے ہیں اور چہرے کے بعد جو اگلا واجب ہے وہ کیا ہے؟ ہم نے بازو دھونا ہے۔ پانی موجود ہے سامنے، پانی لیا، دائیں ہاتھ میں پانی لے کر اس کو بائیں ہاتھ میں منتقل کریں، اور یہ جو مرد حضرات کے لیے ہے کہ اپنے یہ جو ہاتھ کا سامنے والا حصہ ہے، اوپر والا حصہ ہے، اس کو ہم نے پانی یوں اوپر سے ڈالنا ہے اور اس کو ہاتھ سے نیچے تک لے آنا ہے، پھر موڑنا ہے اور اس کو ہاتھ کو جو ہے یہاں سے نیچے تک پانی، انگلیوں کے سرے تک پانی کو ہم نے لے کر آنا۔ دوبارہ دیکھیں یہ پانی لیا، پانی لے کر یہ اس حصے سے ڈالنا شروع کیا یہ، اور یہ پانی لے کر ہم نے اس کو پورا جو ہے وہ انگلیوں کے سرے تک پانی کو پہنچانا ہے۔
اس طرح جو ہے وہ یہ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ نے ایک بار پورے بازو کو آپ نے پانی پہنچا دیا ہے کونی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک، اب آپ کا یہ ایک بار جو ہے وہ دایاں بازو دھونا شمار ہو جائے گا۔ پھر دوبارہ پانی لیا، پانی لے کے پہلے سیدھے حصے پر پھر اور اس کے الٹے سے پانی پھیرا، اور اب آپ کو یقین ہوگا کہ میں نے دوسری بار بھی جو ہے وہ پانی اپنے دائیں بازو کو لگا دیا ہے۔ اب اس کے اندر بھی جو چیز دھیان رکھنی ہے وہ یہ خصوصاً بچے دھیان رکھیں کہ وہ عموماً یوں پانی ڈالتے ہیں، یوں جلدی جلدی وضو کر رہے ہوتے ہیں یا وضو بھی درست انداز میں آتا نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں کہ پانی نیچے سے اوپر ڈال کے نیچے سے اوپر پانی لے کر جاتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے، پانی لیا اور پانی اوپر سے ہم نے نیچے کی طرف ڈالنا ہے یہ، اور اس کو اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ جو ہے وہ جتنا آپ یقین پیدا کرنے کے لیے اس کو ہاتھ مار سکتے ہیں آپ ماریں، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ کوئی جگہ جو ہے وہ خشک ہماری بازو کی نہیں رہی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے اپنا بایاں بازو دھونا ہے۔ بایاں بازو دھونا کے طریقہ کار یہ کہ پانی لیا اور پانی لے کر اپنے بایاں بازو پہ یہ کونی اور یہ جس طرح دایاں بازو دھویا تھا آپ نے اسی طرح اپنے بایاں بازو پانی لیا، سب سے پہلے سامنے والے حصے کو یوں اور پھر یہ اپنے پچھلے حصے کو جو ہے وہ ہاتھ کے الٹے حصے کو یہ یوں پانی مار دیا۔ لیکن اس میں بھی دھیان ہم نے کیا رکھنا ہے، دھیان ہم رکھنا ہے کہ ہم نے نیچے سے اوپر پانی کو لے کر نہیں آنا، بلکہ ہم نے پانی اوپر سے نیچے کی طرف لے کر آنا ہے۔ یہ دھیان رکھنا ہے ہم نے کہ ہم نے پانی اوپر سے نیچے کی طرف لے کر آنا ہے، نیچے سے اوپر کی طرف پانی لے کر نہیں جانا۔ یہ بھی ہم نے ایک بار پہلے دعا واجب ہو گیا اور دوسری بار جب دعا تو مستحب ہو گیا۔ جب ہم اس کو پھر جب ہم نے دونوں بار اس کو دھو لیا، اب دوبارہ ہم نے پانی کو ہاتھ نہیں لگانا۔ بعض کی یہ مشکل دیکھنے میں آتی ہے، مشاہدے میں آتی ہے کہ وہ اب مسح کرنے کے لیے دوبارہ پانی لیتے ہیں اور پانی سے جو ہے وہ مسح کرتے ہیں۔ یہ دیکھا گیا ہے خصوصاً بچوں کے اندر، کیونکہ ابھی پتہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے جو ہے وہ کام دوبارہ کرتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے پانی دوبارہ لینا ہے۔ نہ، یہ جو آپ نے بایاں بازو دھویا ہے اور آپ کے ہاتھ پر بھی پانی کی تری موجود ہے، اسی طریقے سے آپ نے اپنے سر کا مسح بھی انجام دینا ہے۔ سر کا مسح کیسے انجام دینا ہے؟ یہ جو آپ کے ہاتھ میں تری موجود ہے، اگر آپ کے بال مناسب ہیں، بال زیادہ بڑے نہیں ہیں، تو آپ نے بالوں کے اوپر سے جو ہے وہ یہ جہاں تک بال اگنے کی جگہ ہے وہاں تک آپ نے اوپر والے حصے سے مسح اپنا انجام دینا ہے۔ لیکن اگر آپ کے بال بڑے ہیں، بال بڑے ہونے کی صورت میں جو ہے وہ آپ نے درمیان سے باقاعدہ مانگ نکالنی ہے، باقاعدہ یوں بال سائڈ پہ کر کے مانگ نکال کے پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ہاتھ آپ نے یوں پھیرنا ہوگا۔ لیکن اس کے بھی جس چیز کا دھیان رکھنا ہے ہم نے کہ سر کا مسح کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے غلطی جو ہوتی ہے وہ یہ کہ سر ہلاتے ہیں، یوں سر نہیں ہلانا، یوں سر اپنا ہم نے نہیں ہلانا، بلکہ کیا کرنا ہے ہم نے سر ساکت رکھنا ہے اور اپنے پاؤں اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ یہ یوں ہلانا ہے، یوں سر نہیں ہلانا بلکہ ہم نے سر ساکت رکھنا ہے اور اپنے ہاتھ کو یوں ہلانا ہے۔ اگلا جو مرحلہ ہے اس کے اندر وہ ہے پاؤں کا مسح کرنے کا۔ اب پاؤں اگر تو خشک نہیں ہے تو فوراً جو ہے وہ یوں اپنے ہی شلوار کے جو ہے وہ پچھلے حصے سے اپنے پاؤں خشک کیے جائیں یوں، تاکہ وہ جو مسح کا پانی آپ نے پاؤں پہ لگانا ہے وہ پاؤں پہ آپ لگا سکیں۔ اس کے اندر جو شرط ہم نے رکھی آپ کو بتائی بھی تھی پچھلے درس کے اندر کہ جب آپ نے پاؤں دھونا ہے، تو میں ابھی آپ کو دیکھیں، آپ کو میں کر کے بتاتا ہوں پاؤں دھونے کا طریقہ کار کیا ہے کہ یہ جو پاؤں آپ نے دھونا ہے اس کے اندر یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے، یہ پاؤں کا مسح آپ نے کرنا ہے، یہ آپ کا ہاتھ پر اب دوبارہ پانی جو ہے آپ نے لینا نہیں ہے، تری کی طرف جو ہے وہ نہیں جانا دوبارہ، بلکہ وہ جو پانی آپ کے ہاتھ میں موجود ہے مسے ہوا وہ جس سے آپ نے بازو دھوئے تھے دونوں، اسی پانی سے آپ نے یہ پاؤں کا یہ سامنے والا حصہ اور آپ نے اس کے اوپر یوں ایسے ہاتھ پھیرنا ہے۔ اب یہاں پر بھی دھیان رکھنا ہے کہ پاؤں کو نہیں لانا، آپ نے پاؤں کو یوں نہیں لانا بلکہ ہاتھ کو یوں ایسے پاؤں کے اوپر جو ہے وہ آپ نے پھیرنا ہے۔ اسی طرح بائیں پاؤں کے اندر بھی یہ انگوٹھے کو شامل کرتے ہوئے آپ نے یہ اس طرح پاؤں کا مسح جو ہے وہ انجام دینا ہے۔ یہ طریقہ کار انشاءاللہ اگر آپ کو سمجھ آئے تو بہت اچھی بات ہے، اور اس کو آپ کریں، تجربہ کریں، آپ دیکھیں، پریکٹس کریں تو آپ کو جو ہے وہ آسان طریقے سے وضو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔
اس حوالے سے اگر کوئی مشکل ہو تو آپ جو ہے وہ ہمارے نمبروں پر جو ہے وہ اپنے سوالات بھی بھیج سکتے ہیں. جو ہمارا ای میل ایڈریس ہے مطلب فجر کارگاہ کا، یا جو ہمارا فیس بک پیج ہے اس کے اوپر آپ اس سوال کو بھی بھیج سکتے ہیں اگر آپ کو اس وضو کے حوالے سے کوئی مشکل پیش آتی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ وضو جو عملی طریقہ کار ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس کے مطابق اگر کسی کی غلطی موجود ہے خصوصاً بچوں کی تو اس کو جو ہے وہ حل کیا جائے تاکہ ہمیں اس وضو کے اندر مشکل پیش نہ آئے، کیونکہ وضو بنیاد ہے، اور اگر وضو ہمارا غلط ہوگا تو ہماری باقی عبادات پھر قابل قبول نہیں ہوں گی. اور جب ہمارے پاس وسائل موجود ہوں، سیکھنے کا طریقہ کار موجود ہو، تو پھر باقاعدہ ہم سے سوال ہوگا کہ اگر جب سب چیزیں موجود تھی پھر تم نے وہ چیز سیکھی کیوں نہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں تاکہ ہمارے یہ وسائل ہمارے لیے جو ہے وہ یہ چیزیں ہمیں بہتری کی طرف ہمارے لے کر آئیں، تاکہ ہم دین کو بہتر معنی میں سمجھیں اور اس کو عمل کریں تاکہ ہم ایک اچھے مومن متقی انسان بن سکیں. آج کے درس کے لیے ویسے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خمینی آج بھی زندہ ہے، افکار خمینی زندہ ہے، اقوال خمینی زندہ ہے. وہ جو مستضعفین جہاں کے لیے مانند قلع، لب مظلوم کی بے نطق دعاؤں کا صلہ، جہاں یاروں کا حلقہ رہا خمینی ریشم سے زیادہ نرم بن گیا. بات جب دین اسلام پہ آئی خمینی حیدری ذوالفقار بن گیا. ہاں خمینی زندہ ہے، زندہ ہے خمینی، زندہ ہے. 1963 کے آغاز میں خبر شائع ہوئی کہ شاہ نے اسرائیل کے سفارت خانے کی تعمیر کی تہران میں اجازت دے دی ہے. جب امام خمینی کو پتہ چلا کہ شاہ اسلامی قوانین کو پامال کرنا چاہتا تھا، بالخصوص وہ فلسطین کے مسئلے کو لے کر خیانت کر رہا تھا، اور اس سلسلے میں اس نے صہیونی حکومت کو یعنی اسرائیلی حکومت کی جس نے فلسطین کی زمینوں کو غصب کیا تھا، انہیں تہران میں سفارت خانہ کھولنے کی اجازت دے دی تھی. اس موقع پر امام نے کھل کر شاہ کی مخالفت میں ایک تحریک کا آغاز کر دیا. امام نے اپنے گھر میں ایک تقریب کے لیے مشورہ دیا کہ جس میں حوض علمیہ قوم کے علماء اور مراجع سب شریک ہوئے، اور میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ عاشور کے دن شاہ کو سخت جواب دیا جائے گا، لیکن ان مراجع میں تنہا آیت اللہ شریعت مداری الگ ہو گئے. اس حرکت سے شاہ عوام اور حوزے میں جو خوف و ڈر اور وحشت ڈالنا چاہتا تھا، اس کے مقابل میں امام نے یہ ارادہ کیا کہ شاہ کے امریکہ اور اسرائیل سے تعلقات کو عام کر دیا جائے، اور اس لیے عاشورہ کے دن آپ نے ایک تقریر کرنے کا فیصلہ کیا. تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اسلام کے پیام پر توجہ دے اور جو علماء اسلام کہتے ہیں اسے سنے. یہ لوگ ملک کی فلاح چاہتے ہیں. اسرائیل سے دور رہ، کیونکہ اسرائیل کبھی بھی لمحے بھر کے لیے بھی تیرے کسی کام نہیں آئے گا. اے مجبور بے سہارا، تیرے عمر کے 45 سال گزر چکے ہیں. تھوڑی فکر کر، کچھ غور کر، ان سب کاموں کا انجام کیا ہوگا اس پر غور کر. اپنے پچھلے تمام حالات سے عبرت لے، اپنے باپ سے عبرت لے. اور وہ جھوٹی خبریں کہ جس سے تیرے کان بھرے جا رہے ہیں ان کو اہمیت مت دے. کون واقعی اصلاح پسند ہے، اسلام اور علماء یا تو سفید انقلاب والا؟ تیرا انقلاب کیسا ہے، اس کی بنیادیں کیسی ہیں، اسے بیان کر. کب تک اس حکومت کی لالچ میں رہے گا؟ کب تک اس قوم کو دھوکہ دیتا رہے گا؟ ایران کی سلطنت خاندان پہلوی کی تاریخ میں امام پہلے اور آخری شخص تھے جنہوں نے شاہ سے اس طرح خطاب کیا. امام کے علاوہ کسی بھی سیاسی یا مذہبی شخصیت نے شاہ سے اس طرح خطاب نہیں کیا.
صرف امام ہی ایسے اکیلے فرد تھے کہ جنہوں نے اس ڈکٹیٹر سلطنت کے شاہ کو بدبخت، ذلیل، خائن جیسے کلمات سے خطاب کیا اور اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ عاشورہ کے دن مدرسہ فیضیہ میں امام کی ایک تقریر ہمارے زمانے کی سیاست اور ادب کا ایک ادبی اور سیاسی شاہکار تھی، اس لیے کہ اگر دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ بظاہر ایران میں اس طرح سلطنت کے خلاف مقابلے کے لیے پہلے سے کوئی ماحول نہیں بنا ہوا تھا، اور وہ سیاسی تنظیم اور ادارے بھی کہ جو ایران میں فعالیت کر رہے تھے وہ سب ایرانی مہینہ اور تاریخ کے مطابق مرداد مہینہ کی 28 تاریخ کے بغاوت کے بعد ساری تنظیمیں یا گوشہ نشین ہو گئی تھی یا سیاست سے دوری اختیار کر لی تھی اور ان کے رؤسا ایران چھوڑ کر دوسرے ممالک چلے گئے تھے، لہذا ایران میں اچانک ایسا انقلاب رونما ہوتا ہے، اور وہ بھی اس وقت کے جب مدرسہ فیضیہ میں امام نے شاہ اور امریکہ و اسرائیل کے خلاف بہت ہی سخت لہجے میں تقریر کی تھی۔ جی دوستوں، اب آپ نے دیکھا کہ 1963 جبکہ شاہ نے باقاعدہ طور کے اوپر اسرائیل کو اجازت دی کہ وہ ایک ایمبیسی بنائے تہران میں، اس کی اجازت دی، تو اب امام نے باقاعدہ طور پہ شاہ کے خلاف تحریک کا آغاز کر دی اور لوگ سڑکوں پہ آئے، اس کے اوپر کھل کے اعتراضات شروع کر دیے، اور اس کے نتیجے میں شاہ نے بہت گستاخانہ الفاظ استعمال کیے اور یہاں کہا کہ علماء جو ہے نعوذ باللہ حیوان نجس ہیں، جس پہ پھر امام نے 10 محرم کو امام کی تقریر تھی اور پھر انہوں نے کہا کہ کیا علماء حیوان نجس ہیں، اور جس کے اوپر بہت گریا بھی ہو کہ اگر حیوان نجس ہیں تو لوگ کیوں ان کا ہاتھ چومتے ہیں، اور پھر شاہ کو اس طرح کے القابات دیے کہ اے بدبخت، اے خائن، تو کیا اسرائیل کا ایجنٹ ہے، تو یہاں پہ جو ہے نا تو مسلمان ہے تو یا تو یہودی ہے، اور اس الفاظ میں آج تک شاہ سے کوئی کسی نے خطاب نہیں کیا تھا۔ امام نے اس کے اوپر شدید تنقید کی اور جو ہے نا لوگ اب سڑکوں کے پر آئے، اور یہاں سے باقاعدہ طور کے اوپر انقلاب کی جو تحریک ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ شاہ نے جو امریکہ کے ساتھ معاہدے کیے تھے اس کے نتیجے میں 70,000 امریکن فوجی ابھی یہاں پہ ایران میں موجود ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ 4 جون سن 1963 میں امام خمینی کی عاشور کی تقریر کے جواب میں شاہ نے فوج کا ایک دستہ بھیجا جو سادہ لباس میں تھے، امام کے گھر پر حملہ کر دیا اور امام کو گھر سے باہر لے آئے۔ میں سیاہ لباس پہنے ہوئے تھا، مجھے گاڑی میں بٹھایا گیا اور گاڑی کو چلائے بغیر دھکا دے کر سڑک تک لایا گیا تاکہ پڑوسیوں کو خبر نہ ہو۔ میں نے کچھ نہیں کہا یہاں تک کہ گاڑی تہران کے قریب پہنچ گئی۔ ریفائنری سے اٹھتے ہوئے شعلے دیکھے تو میں نے کہا کہ ہم سب اس تیل کے فدا ہو گئے ہیں اور اسی تیل کی خاطر ہمارے پاس جو کچھ ہے سب کچھ لے جا رہے ہیں۔ جی دوستوں، امام کی اس تقریر کے بعد جو امام نے عاشورہ والے دن حوضہ فیضیہ میں جو دی تھی، اس کا کیا نتیجہ ہوا کہ شاہ نے اب حکم دیا کہ امام کو گرفتار کر لیا جائے، اور پھر کیا کرتے ہیں، یہ سواکی جو ہے اس کی جو ہے وہ امام کے گھر کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور امام کو جو ہے نا گرفتار کر کے لے کے جاتے ہیں۔ اس کے بعد امام کی گرفتاری کے آرڈر جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں کو خیال رہے جتنا ممکن ہو سکے پوری طاقت کے ساتھ 9ویں اور 10ویں کے مراسم کو برپا کرنا ہوگا اور لوگوں کے ساتھ مل کر خبیث شاہ محمد رضا کی طاغوتی اور ظالم حکومت کے خلاف احتجاج کرنے ہوں گے۔ امام خمینی بھی یہی کہتے ہیں کہ تہران اور دیہات کے لوگوں کو کہ 9ویں اور 10ویں کی عزاداری کو احتجاج کے طور پر منانا چاہیے، اگرچہ پولیس یہ اعلان بھی کر دے کہ بنا اجازت کسی بھی اجتماع کو سختی کے ساتھ کچل دیا جائے گا۔ عراقی صاحب، اگر ایسی بات ہے تو ہم لوگ جو آج کی رات یہاں موجود ہیں، ہمیں ان حکومت مخالف احتجاجات کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہوگا اور انہیں جمع کر کے شاہ چوک مسجد ابوالفضل میں لانا ہوگا۔
तमाम वो अफराद जो कि लूट मार कर रहे हैं या बगावत पर तुले हुए हैं और लोगों का हक खाना चाहते हैं, या तो वो छुपे हुए चोर हैं या फिर बदफिक्र और बदनीयत खबीस इंसान हैं कि जो हर अच्छे इक़दाम के मुखालिफ हैं। लेकिन आप सब ये जान लें कि अगर आपके दरमियान कोई जहर खोलना चाहे तो उसे नजस हैवान की तरह अपने दरमियान से निकाल बाहर करें। जनाबे शाह, ए जनाबे शाह, मैं तुम्हें नसीहत करता हूं, अपने इन गलीज कामों से बाज आ जाओ। मैं नहीं चाहता कि अगर किसी दिन तुम यहां से चले जाओ तो लोग तुम्हारे जाने पर शुक्र करें। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने बाप की तरह बनो। मेरी नसीहत सुनो। बदबख्त बेचारे, तुम्हारी जिंदगी के 45 साल गुजर चुके हैं। कुछ अपनी फिक्र करो, कुछ सोचो, अपने बाप से इबरत हासिल करो। अगर लोग कहते हैं कि तुम उल्मा और इस्लाम के मुखालिफ हो तो तुम गुस्सा हो जाते हो। तुम सोचते क्यों नहीं हो? आया उलमा नजिस हैवान है? अगर उलमा नजिस हैवान हैं तो लोग उनके हाथ क्यों चूमते हैं? खुदा करे कि इस जुमले से तुम्हारी मुराद उलमा और अहले इल्म ना हो। अगर हुआ तो तुम्हारी खैर ना होगी। तुम यहाँ टिक नहीं पाओगे। लोग तुम्हें रहने नहीं देंगे और तुम्हें फिर जाना होगा। अमनियती इदारों का कहना है कि 3 मौज़ूआत के मुतालिक बात ना करें। शाह के खिलाफ बात ना करें, इसराइल के खिलाफ बात ना करें, ये ना कहें कि इस्लाम खतरे में है। लेकिन हमारे तमाम इख्तलाफात की बुनियाद यही 3 मौजू हैं। आखिर इसराइल और शाह के दरमियान क्या राब्ता है कि अमनियती इदारे कहते हैं कि इसराइल के खिलाफ बात ना की जाए? क्या अमनियती इदारों की नजर में शाह इसराइली है? जनाबे शाह, ये तुम्हें यहूदी बना के पेश करना चाहते हैं। ये लोग जो तुम्हारे इर्द गिर्द जमा हैं, अगर हालात बदल गए तो इनमें से कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। ये सिर्फ डॉलर के दोस्त, बेदीन और बेवफा लोग हैं। ये बस तुम्हें हर चीज का जिम्मेदार करार देना चाहते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि हमारा मुल्क और हमारा इस्लाम खतरे में है। क्या तुम लोग उनकी तकरीर भी नहीं रुकवा सके? तुम लोग सवाक के लीडर के नाम पे धब्बा हो। ओ नहीं जनाब, ये मतलब नहीं था मेरा। आपको मेरी बात समझ ही नहीं आई ना बिल्कुल। अजी कुंभ में जो लोग जमा हुए थे बहुत ही ज्यादा थे, हम खुद हैरान हो गए थे। हमने तो सोचा भी नहीं था कि खुमैनी के इतने हामी हैं। ये सब फालतू बातें हैं। हमें ये सब रोकना होगा। जितना जल्दी हो सके इस मसले को हल करें। आला हजरत बहुत गुस्से में हैं। वो कभी भी मुझे बुला सकते हैं। तो क्या करूंगा? जनाब, ऊपर से कॉल आई है आपके लिए। जी जनाब, हुक्म करें। तो अब वो मुझे नसीहत करेंगे? बहुत हो गया। सब्र की भी एक हद होती है। गिरफ्तार करो उसे। मैंने कहा गिरफ्तार करो उसे।
आवाज ना आए जूतों की, खामोशी से आगे आराम से। आराम से। ये लोग कहाँ से आ गए? या अबुल फजल, चुप हो जाओ। खुमैनी कहाँ है? तुम्हें कह रहा हूँ चुप हो जाओ। क्या चाहते क्या हो? कहाँ है खुमैनी? मुझे क्या पता कहाँ है? रूहुल्लाह खुमैनी मैं हूँ, उन्हें क्यों मार रहे हो? तुम जानवरों की तरह क्यों सलूक करते हो? तुम्हारी इंसानियत खत्म हो गई है क्या? लोगों के साथ जानवरों वाला सलूक क्यों करते हो? आपको हमारे साथ चलना होगा, आपकी गिरफ्तारी का हुक्म है। चलें? चलिए। आगा, 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 आगा। मैं अबा पहन कर आता हूँ। नहीं हो सकता। चलिए। बाबा 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 को कहाँ लेके जा रहे हो? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। बेदार हो जाओ, खुमैनी को ले गए हैं। इस कदर वहशत ज़दा ना हो। इस रेगिस्तान में कोई आप पर हमला नहीं करेगा। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर गाड़ी रोक दें नमाज अदा करने के लिए। मुझे नमाज पढ़नी है। आप लोग भी नमाज पढ़ लें। आप इस्लाम के सिपाही हैं, इस्लामी माल से खाना खाते हैं। आपके लिए इस्लामी अहकाम पर अमल करना वाजिब है। डरे मत, रोकें, मुझे नमाज पढ़नी है।
खुमैनी आज भी जिंदा है, अफकार खुमैनी जिंदा है, अक़वाल खुमैनी जिंदा है। वो जो मुस्तज़फ़ीन जहाँ के लिए मानिंद क़ला, लबे मज़लूम की बेनुत्क़ दुआओं का सिला, जहाँ यारों का हल्का रहा खुमैनी रेशम से ज़्यादा नरम बन गया। बात जब दीन इस्लाम पे आई खुमैनी हैदरी ज़ुल्फ़िकार बन गया। हाँ, खुमैनी जिंदा है खुमैनी जिंदा है। अगर कुरान महफूज ना हो तो उलमा का कोई फायदा नहीं। मैं मुसलमान हूँ, मैं खामोश नहीं बैठूंगा कि जब तक इस फासिद हुकूमत को जड़ से उखाड़ न फेंकूं। मैं अपना शरई वजीफा समझते हुए मिल्लत ईरान और उम्मत मुस्लिमा को खतरे से आगाह कर रहा हूँ। हर परिंदगी है ये निदा, हर शहीद देता है सदा, ये फरिश्तेगान आसमां, ये सदाए पाकिस्तान, ये दुआ करे ईरान। ऐ खुदा दिलों से वो जुदा दिलों से वो जुदा ना हो, जब तलक ज़हूर हक न हो। खुदाया खुदाया तारे कलाब महदी उमर नीलाम में कहता है। खुदा दिलों से वो जुदा ना हो, जब तलक ज़हूर हक न हो। खुदा दिलों से वो जुदा ना हो, जब तलक ज़हूर हक न हो। खुदाया ऐ मिंबर पर बैठने वालों, मिंबरों से हक़ाइक़ बयान करें। तुम्हारे मर्जा तकलीद को गिरफ्तार करके ले जाया गया है। कहाँ? क्यों? क्योंकि वो हाकिम पर मोतरज़ थे, उसके जुल्म के मुखालिफ थे। मुझे एक रिवायत याद आ रही है, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ लोगों, रसूल खुदा का फरमान है, अगर कोई एक ऐसे सुल्तान को देखे कि जो हलाल खुदा को हराम कर रहा है, खुदा के अहकाम की मुखालफत कर रहा हो और रसूल खुदा की सुन्नत की मुखालफत करने पर मुसिर हो और खुदा के बंदों के दरमियान गुनाह व मासियत, जुल्म और सितम और जबर के साथ काम ले रहा हो, लेकिन कोई अपनी जुबान या अपने अमल से उस जालिम सुल्तान की मुखालिफत ना करे, तो खुदावंद मुताल उस इंसान को भी उस सुल्तान की जगह पर करार देता है। नाम मुर्तज़ा उर्फ मुताहरी। मुर्तज़ा मुताहरी आयतुल्लाह खुमैनी के हामी उलमा में से एक हैं कि जो हालिया इत्तिफाकात के बाद आयतुल्लाह का दिफा करते हैं और इनकी गिरफ्तारी के मुखालिफत करते हुए मिंबर से आला हज़रत शहंशाह के इक़दामात की खुलकर मुखालिफत करते हैं। अपनी तकरीरों में खुलकर शहंशाह को जालिम कहते हैं और इनके इक़दामात को जालिमाना कहते हैं, लोगों को वरगलाते हैं और हुकूमत के खिलाफ बगावत पर आमादा करते हैं। शाह के सफेद इंकलाब को दरबारी इंकलाब कहा जाए। ये पहले भी इस्लाम और कुरान की तौहीन कर चुके हैं और अब भी इस्लाम के असासी कवानीन को महव करना चाहते हैं। जो लोग आयतुल्लाह खुमैनी के दीनी नजरिए से इख्तिलाफ रखते हैं
وہ بھی ایرانی ہونے میں آیت اللہ خمینی کے ساتھ ہے۔ ہمارے ملک کا مقدر ہمارے لیے مہم ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایران کا مقدر واشنگٹن اور لندن میں لکھا جائے۔ خمینی یہی کہتے ہیں، خمینی یہی کہتے ہیں۔ میں اس مقام سے تہران کے لوگوں کی جانب سے اس اسلامی تحریک کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں۔ جی جناب۔ آ جاؤ۔ آپ یقیناً مرتضیٰ مطہری ہی ہوں۔ جی ہاں۔ آپ کو فتنہ پھیلانے اور لوگوں کو بھڑکانے کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ جانتا تھا، مجھے اجازت دے کے اپنی عبا پہن کر آؤں۔ نہیں، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ شک نہ کریں، بچوں کو اذیت ہوگی۔ میں صرف اپنی عبا لے کر آتا ہوں۔ جناب سنیں، جناب سنیں۔ چلیے۔ آپ گھبرائیے گا مت، بچوں کا خیال رکھیے گا۔ میں چند روز ان دوستوں کا مہمان رہوں گا۔ خدا حافظ۔ ہماری توجہ اس طرف ہے۔ خبر ملی ہے کہ لوگ نادری روڈ کی طرف سے پہلوی چوک کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ اپنے دستے کو یہاں کھڑا کر دیں اور آپ اپنی پولیس کے دستے کو یہاں بھیج دیں۔ کسی کو بھی پہلوی روڈ تک آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ جناب حالات خراب ہو چکے ہیں۔ لوگ سرکاری عمارتیں اور ریڈیو اسٹیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سرکاری عمارتیں؟ جی ہاں جناب، بہت بڑے ٹکراؤ کا خطرہ ہے، بہت جانیں جائیں گی۔ طاہری گولی چلا دو۔ جی جناب۔ طاہری گولی چلانے کا حکم دو، نہ تو ہوائی نہ ہی کہیں اور، سیدھا سر میں گولی مارو۔ بہت تماشا ہو گیا۔ جناب آپ مطمئن ہیں؟ طاہری یہ حکم ہے، گولی چلا دو، مار دو سب کو، مار دو سب کو۔
क्या हो रहा है? उस गधे आलम को फोन लगाओ और उसे खबर दो कि बाहर क्या हो रहा है। चीचू दो। भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, वरना गोली चला दूंगा। शेलिंग शुरू करो, किसी पर रहम न करना। शेलिंग शुरू करो। तुम लोग मुझे मारोगे? आओ मारो मुझे, मेरा सीना हाजिर है। मारो मुझे, मेरे सीने पर मारो, मारो। मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। क्या हुआ कमांडर रवैसी? जनाब, लोग आतिश फिशां की तरह फट रहे हैं। पाक रवान और सवाक आखिर क्या कर रही है? जनाब, हमें नहीं पता था कि खुमैनी की गिरफ्तारी से ये सब हो जाएगा। हुसैन, शाबान के लोगों से मदद लो। कोई फायदा नहीं जनाब। शबान या जाफरी को चंद डॉलर देकर हालात पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अवैसी, जो जरूरी समझते हो वो करो। फौजी दस्ते, पुलिस, सवाक, इन सबको काम पर लगाओ। सबको मारो। दफा हो जाओ यहाँ से। आला हजरत, असदुल्लाह, मेरा दिल घबरा रहा है। आला हजरत, खुद पर काबू रखें। मैं आपका नौकर, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप सब काम मुझ पर छोड़ते हैं, मैं खुद इस फितने को खत्म करूंगा। बस अपना ख्याल रखें। आप कुर्बान हो जाऊं आप पर, मैं आपको परेशान नहीं देख सकता। आप मुझ पर एतमाद रखें। क्या हो रहा है? लोग तो तेहरान का तख्ता उलटने वाले हैं। मुझे बगावत को चलने के लिए 24 घंटे का वक्त है। चंद हवाई जहाज कुम बेचकर लोगों को डराएंगे, वरना बमबारी कर देंगे। हमारे पास मुकम्मल इख्तियार है। जो तुम्हें सही लगे वो करो। बस इस तमाशे को फौरन खत्म करो। मैं नहीं चाहता कि 28 मुर्दात फिर से दोहराया जाए। अगर मैं नाकाम हो गया तो सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। मुझे माजूल कर दीजिएगा।
लेकिन मुझे सिर्फ एक मौका दे। कल से अब तक मुझे पता चला है कि 2000 गोलियां चलाई जा चुकी हैं, लेकिन मरने वालों की तादाद आखिर चलने वाली गोलियों से क्यों कम है? आखिर क्यों कम है? आप सब एक फौजी होने का मतलब अच्छी तरह समझते हैं। सिर्फ हुक्म सुने, जब ऊपर से कोई हुक्म आए तो उस पे अमल होना चाहिए, चाहे जो भी हुक्म हो। जैसे मैंने कहा, जो भी हुक्म आए उस पे अमल होना चाहिए। हर सूरत में हुक्म की पैरवी करो। लेकिन जनाब, वो हमारे हमवतन हैं। जनाब, वो हमारे हमवतन हैं, वो इंसान हैं, उन्हें भी जीने का हक है, उन्हें एतराज करने का हक है। बात को समझे, एतराज करने भी उन्हें कत्ल न किया जाए। खुदा जनाब। कर क्या रहे हो? एहतजाज खत्म क्यों नहीं हो रहे? हालात बदतर होते जा रहे हैं। तुम्हारे 24 घंटे पूरे हो चुके, लेकिन एहतजाज जारी है। आला हज़रत, आप थोड़ा सब्र रखें। कमांडर अवैसी, हवाई फायर करके अपनी गोलियां जाया मत करें। सर में गोली मारे ताकि कम से कम जख्मी हो। मरने वालों को खामोशी से टहला दे ताकि अक़वाम मुत्तहिदा तक खबर न पहुंचे। जो हुक्म जनाब। जनाब, ये शरबत आपको आराम देगा। खुसरवानी, मैं थक गया हूँ। अगर 24 घंटों में एहतजाज खत्म ना हुए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं खुद आ रहा हूँ, जल्दी से खत्म करो बस। जितनी फौज चाहिए उतनी लगा दो, सिर्फ गोली चलाओ बस। ये लो और इसे पूरी सड़क पे फैला दो।
नूर आफाक। नहीं या हुसैन, उठो मेरी बच्ची, उठो। आओ इसे अस्पताल लेके चलो। आपने देखा कि इमाम को गिरफ़्तार करके ले जाते हैं और अब जो है ना वो उलमाए हक जैसे शहीद मुर्तज़ा मुतहरी और बाकी जो उलमा हैं वो मिंबर पे आते हैं और लोगों के ज़मीर को झंझोड़ते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो अक़वाल थे, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वाक़े करबला के दौरान जो अहदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान की थी, उसको जो है ना वो लोगों के दरमियान बयान करते हैं। और क्या वो हदीस क्या थी? वो हदीस रसूल जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में बताई थी, और वो ये हदीस थी कि अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसके ज़माने का तागूती हुक्मरान, जालिम हुक्मरान खुदा की जारी करदा सुन्नतों को कि खुदा के फरामीन को जो है वो मुनहदिफ करता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तराज करता है और खुदा के अहकामात के ऊपर अमल नहीं करता, तो और वो शख्स खामोश है और उस जालिम हुक्मरान के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम नहीं करता, तो खुदा ये हक़ रखता है कि जिस आग के गड़े के अंदर उस जालिम हुक्मरान को डालेगा, ये जो शख्स उसके जालिम हुक्मरान के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम नहीं कर रहा, खुदा ये हक़ रखता है कि इसको भी उठा के उसी आग के गड़े में फेंके। अब तुम देख रहे हो कि तुम्हारे सामने इन्होंने कितना बुज़दिलाना काम किया है कि इमाम को उठा के ले गए, उनको कैद में डाल दिया। अब उठो और ये वक्त है कि जो है ना मैदान में हाज़िरी का। तो अब आप देखिए लोग मैदान में आए और शाह के ख़िलाफ़ जिसे कहते हैं वो जलसा और जुलूस शुरू हो गए, और शाह ने अपनी पूरी ताकत के साथ यानी जो है इनको कुचलने की कोशिश की। 10,000 के करीब तादाद बताई जाती है कि जो इसके अंदर शहीद हुए, और इन ज़ख्मियों को और जो शोहदा थे इनको उठा के नमक की झील के अंदर डाल दिया ताकि ये नमक की झील के अंदर इनके जिस्म भी गल जाएं और कोई गिन ना सके। तो ये जो है ना आप देखिएगा कि ये वाक़या, ये समझ लें ये एक बेस बनी इनकलाब की, ये वाक़या जो अभी हम आपको दिखा मतलब इसके बाद इनकलाब का जो प्रोसेस था वो तेज़ी से जिसने बस यहाँ से जब क्योंकि जैसे ही ये शाह ने इज़राइल की एम्बेसी का जो है ये काम शुरू किया और अमेरिका और इज़राइल के साथ ताल्लुकात बढ़ाए, और इमाम ने जाके तकरीरें की जिसके नतीजे में इमाम को गिरफ़्तार किया, और उसके बाद अब लोग सड़कों पे आए और उन्होंने उम्मत बनने का जिसे सबूत दिया। यानी इमाम और उम्मत का देखें कैसे राब्ता होता है। अगर उम्मत अपने इमाम को छोड़ दे तो वही होगा जो करबला में हुआ है ना, कि या वितरल मौतूर एतन हो तना। अभी हम देखते हैं, ये आप देखिएगा, इससे आपको आइडिया होगा। शाह ने अपनी पूरी कुव्वत से मुजाहिरीन को कुचलने की कोशिश की थी। इमाम की गिरफ्तारी की खबर आम हो गई। सुबह सवेरे सड़कें मुजाहिरों और एहतजाज से भर गईं, खासकर तेहरान में। इमाम को इशरत आबाद के जेल में लाया गया। सुबह सवेरे 8 साढ़े 8 बजे के दरमियान ही लोगों को मालूम हो गया। लोग तेहरान और अतराफ तेहरान के लोग बाज़ार की तरफ जाने लगे, और बाज़ार नुक्ता मरकज़ी था। आवाम में भी सब बाज़ार ही के लोग थे। सारा मजमा बाज़ार के मरकज़ी हिस्से में जमा हो गया। लोग तेहरान के बाजार से बाहर निकलकर बड़े पैमाने पर मुजाहिरे करने लगे। जब सड़कें लोगों से भर गईं तो गोलियां चलने लगीं।
پہلے تو پولیس والوں نے مظاہرین کے پیروں پر گولیاں ماری تاکہ کوئی ہلاک نہ ہو اور بس زخمی ہو جائے، لیکن جب امریکہ، روس، برطانیہ کے سفارت خانوں کے علاوہ شاہ کے جاسوسوں نے حالات سے اپنے رئیسوں کو آگاہ کیا تو انہیں حکم دیا گیا جو سپاہی بھی مظاہرین کے سر و سینے پر گولی نہیں چلائے گا وہ مارا جائے گا۔ اس کے علاوہ لوگوں پر ہیلی کاپٹروں سے بھی گولیاں چلائی گئیں۔ مسلسل گولی باری کے سبب مرد عورت چھوٹے بڑے سب کی لاشیں زمین پر بکھری ہوئی تھی۔ البتہ جو عوام تھی سب ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، لیکن ہمارے جتنے احباب دوست وہ اپنی جگہ پر ڈٹے رہے۔ جو بھی آ رہا تھا میدان عراق کی طرف سے جہاں ریڈیو ٹیلی ویژن کا اسٹیشن تھا، وہاں بھی جب فوجی لوگوں کو پکڑنے کے لیے آئے تو وہ تعداد میں زیادہ تھے اور بہت طاقتور بھی تھے۔ فوجیوں نے وہاں بھی کافی لوگوں کو قتل کیا۔ وہیں پر ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ ورامین سے ہماری طرف آ رہے ہیں، لہذا وہ لوگ میدان خراسان پہنچے ہی تھے کہ انہیں قتل کر دیا گیا، اور سب سے زیادہ قتل و غارت گری اسی علاقے میں۔ مغربی خبر نگاروں نے مرنے والوں کی تعداد کو ہزاروں میں بتایا ہے۔ شاہ کے نوکروں نے ہیلی کاپٹروں سے لاشوں اور زخمیوں کو اٹھایا اور قم کے نزدیک نمکزار میں لا کر ڈال دیا۔ یہ لاشیں کئی دن تک وہیں پڑی رہیں جہاں نمکدار پانی ہونے کی وجہ سے ان کے بدن گل کر ختم ہو جائیں۔ یہ نمکزار اب بھی قبرستان ہے جہاں کوک چلی مائیں اب بھی آ کر اپنے فرزندوں کو یاد کرتی ہیں۔ امام کو تہران میں عشرت آباد کے قید خانے میں مقید کر کے ان سے پوچھ تاچھ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب امام سے پوچھ تاچھ کے لیے افسران آئے تو امام نے ان لوگوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور کہا کہ اپنے کاغذات قلم لو اور باہر نکل جاؤ، دوبارہ اندر نہیں آنا۔ لیکن دوسری مرتبہ فوج کے افسران امام کی خدمت میں گئے اور کہا کہ ہم آپ سے پوچھ تاچھ کے لیے آئے ہیں، ہمیں قانونی کارروائی کر کے آپ کو سزا دینا ہے۔ امام نے فرمایا کہ چونکہ ایران کی عدالت مستقل نہیں ہے لہٰذا میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ افسران نے کہا کہ جو آپ فرما رہے ہیں اسے آپ لکھ دیں۔ امام نے ایک سطر میں یہی لکھ کر دے دیا، جس کے نتیجے میں وہ لوگ کوئی فیصلہ نہیں کر سکے کہ امام کو کیا سزا دی جائے۔ امام کو جیل سے نکال کر داؤدیہ لے گئے، وہاں امام پر کڑی نظر رکھی گئی۔ تہران کے بازار میں چونکہ زیادہ تر کاروباری پہلے درجے کی تھی، ایسی صورت میں سب نے ہڑتال کر دی اور سب کی آواز یہ تھی کہ روح اللہ کو پوری طرح آزاد کرو، لہذا امام کی آزادی تک سڑکوں پر مظاہرے ہوتے رہے۔ سات اپریل 1964 کے دن 9 مہینے بعد شاہ نے مجبوراً امام کو آزاد کر دیا۔ جس دوران امام قید میں تھے، حوزہ علمیہ قم میں
آیت اللہ شریعت مداری کی رہنمائی میں ایک نئی تحریک چلی کہ جس کا سوال یہ تھا کہ کیوں شاہ کے خلاف جنگ میں اترا جائے، اس کا کیا فائدہ ہے اور کامیابی کی کتنی امید ہے۔ شاہ اور ساواک نے موقع سے فائدہ اٹھایا تاکہ حوزے کے علماء اور مراجع کے درمیان اختلاف کرا دیا جائے، لیکن امام خمینی جیل سے آزاد ہوتے ہی قم کی مسجد اعظم میں پہنچے اور منبر پر جا کر خطبہ دیا۔ اگر کوئی مجھے تماچا مارے یا میری بے عزتی کرے تو میں راضی نہیں ہوں کہ کوئی میری حمایت کرے۔ جانتا ہوں کہ کچھ لوگ عمدن یا نادانی کی بنا پر تفرقہ ڈال رہے ہیں۔ میں تمام مراجع کا، چاہے وہ یہاں ہوں یا نجف میں اور یا مشہد میں، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہوں۔ میں سب کے ہاتھوں کا، چاہے وہ ملک کے جس حصے میں بھی ہوں، بوسہ لیتا ہوں۔ میں دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں، چاہے مشرق زمین میں ہوں یا مغرب میں ہوں۔ امام کی آزادی کے 7 مہینے بعد شاہ نے امریکیوں کے کیپٹلزم کے قانون پر دستخط کر دیے، اور وہ قانون یہ تھا کہ ایران کی عدالت کسی بھی امریکی کو سزا دینے کا حق نہیں رکھتی، چاہے وہ امریکی مجرم ہی کیوں نہ ہو۔ امام نے امریکیوں کے لیے عدالتی قانون کے سلسلے میں تقریر کے لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت کا انتخاب کیا۔ مستشاران نظامی که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده هاشون، با کارمندهای فنیشان، با کارمندان اداریشون، با خدمتشون، با هر کس که بستگی اونها دارد، اینها از هر جنایتی که در ایران بکنند مسئول هستند۔ جب وہ لوگ پہلی مرتبہ آتے ہیں، کیونکہ امام نے تقریر کی تھی اور گھر لوٹ کر آئے تھے، اور وہ گھر کہ جہاں مرد آنا جانا کرتے تھے وہ امام کا گھر تھا۔ 2 لوگ کہ جو چائے دیتے تھے وہاں سوئے ہوئے تھے اور کوئی نہیں تھا۔ یہ لوگ روشن دان سے رسی کے ذریعے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور ان دونوں لوگوں کو، جس میں سے ایک جوان اور ایک بوڑھا تھا، جتنا مار سکتے تھے مارتے جا رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ امام کہاں ہے۔ امام اسی وقت ٹھیک سامنے والے گلی میں میرے بھائی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ خود متوجہ ہوتے ہیں یا کوئی انہیں بتاتا ہے، یہ نہیں معلوم۔ یہ لوگ متوجہ ہوتے ہیں کہ امام وہاں سوئے ہوئے ہیں، لہذا وہاں پہنچتے ہیں اور دروازہ توڑ کر گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس بار امام کو جیل نہیں لے گئے، بلکہ ہوائی اڈے لے جا کر انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کو ترکیہ میں جلا وطن کر دیا گیا ہے۔ جی دوستوں، آپ نے دیکھا کہ امام کی گرفتاری کے بعد لوگوں نے مظاہرے شروع کیے، اور ان مظاہروں کے اوپر شاہ نے شدت کے ساتھ، جسے کہتے ہیں، ان کو کچلنے کی کوشش کی، ان مظاہروں کو، اور جس کے نتیجے میں 10,000 کے قریب جو ہے نا وہ لوگوں کو شہید کر دیا، 10,000 کے قریب لوگوں کو شہید کیا، اور زخمیوں اور شہداء کی لاشوں کو اٹھا کے نمک کی جھیل میں ڈال دیا تاکہ ان کے جو جسد وہ بھی وہاں پہ گل جائیں۔ لیکن لوگ جو ہیں وہ، جسے کہتے ہیں، ابھی بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ 10,000 شہداء دینے کے بعد بھی بازار بند رہے اور لوگ سڑکوں کے اوپر موجود رہے اور مکمل ہڑتال ہو گئی، جس کے نتیجے میں شاہ نے تنگ آ کر، اور ان کا ایک ہی تقاضا تھا کہ امام کو رہا کرو اور بغیر کسی اس کے شرط کے رہا کرو۔ تو 9 مہینے کے بعد شاہ مجبور ہو کے 7 اپریل کو سن 1964 کو شاہ نے 1964 میں شاہ نے پھر امام کو رہا کر دیا۔ اب امام نے
9 महीने के बाद। अच्छा, इस दौरान जो थे वो आयतुल्लाह शरीयत मुतारी, उनका अलग एक स्टैंस रहा, और वो ये था कि उन्होंने एक नया शोशा छोड़ा कि भाई ये शाह के ख़िलाफ़ उठने का हमें फ़ायदा क्या होगा, कितने % चांस है कि हम इनकलाब ला सकें। और ये उन्होंने लोगों के अंदर मायूसी पैदा की और ये कहा कि इससे हमारा, यानी जिसे कहते हैं ये रास्ता दुरुस्त रास्ता नहीं है, मुकावमत का रास्ता, रेजिस्टेंस का रास्ता। इमाम ने जब 9 महीने के बाद, जब रिहाई के बाद, फिर इमाम ने दोबारा लोगों को इकट्ठा किया और फिर फ़ाल किया। अच्छा, ऐसे में ये एक बहुत बड़ा वाक़या होता है 7 महीने के बाद, और वो ये होता है कि जो अमेरिकन कैपिटलिस्ट सिस्टम है, क्योंकि 70,000 अमेरिकन फ़ौजी वहाँ पे ईरान में मौजूद थे, तो उनकी जिसे कहते हैं हिफाजत के लिए और उनको हिफाजत देने के लिए एक बिल कैबिनेट ने, शाह की कैबिनेट ने पास किया। और ये समझ लें ये एक और जो है ना बड़ा एक सबब बना इस इनकलाब के इसमें, कि उसने ये कहा, जैसे हमारे यहाँ पे कैरी लोगर बिल पास हुआ ना, कि उसमें ये था कि क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं अवाम किसी अमेरिकन को नुकसान ना पहुँचाए, तो एक बिल पास हुआ कि अगर कोई ईरानी किसी भी अमेरिकन के ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन करता है, मिसाल के तौर पर उससे झगड़ा करता है या उससे जो है ना उसके ऊपर कोई उससे लड़ाई लड़ता है, तो उसकी जो मिनिमम सज़ा है ना, उसके जो बिल पास हुआ था उसकी मिनिमम सज़ा, कम से कम सज़ा उसकी क्या होगी कि उसको सज़ाए मौत, उसको फांसी के ऊपर लटका दिया जाएगा। ना सिर्फ बल्कि अगर अमेरिकन के कुत्ते को भी मारा उसके ऊपर भी सज़ाए मौत। जबकि इसके बरखिलाफ़ अगर कोई अमेरिकन किसी ईरानी को कत्ल कर देता है, उसकी इज़्ज़त और नामूस के ऊपर हाथ डालता है, तो वो ईरानी कानून के जो तहत नहीं आएगा, उसको सज़ा नहीं होगी, बल्कि इसको गिरफ़्तार अगर होता है तो उसको वापस अमेरिका भेज देंगे, वहाँ उसके ऊपर अदालत चलेगी। जैसे यहाँ पे हुआ था, आपको याद होगा रेमंड डेविस ने, तो यही बिल वहाँ पे उन्होंने करवाया था। जब ये कैबिनेट से ये बिल जो शाह की कैबिनेट ने पास किया, इस पे इमाम ने ना जो आए दोबारा मेंबर के ऊपर, और इमाम की एक जिसे कहते हैं ना धुआंधार तकरीर थी जो बहुत मशहूर हुई थी कि माँ ख़तन में शवत, मैं ये ख़तरा देख रहा हूँ कि अब तुम लोगों की इज़्ज़त और नामूस का सौदा होने वाला है। अब तुम लोग जो है ना वो तुम्हारी चीज़ें भी, तुम्हारे जितने रिसोर्सेज हैं वो भी लूटेंगे। अब तुम, इमाम की बड़ी जोशीली तकरीर थी, जिसके बाद जो है ना लोग सड़कों पे आए, मुजाहरे हुए, और अब की दफ़ा इमाम को उन्होंने दोबारा इमाम के घर के ऊपर हमला किया, रोशनदान से अंदर दाखिल हुए और इमाम को गिरफ़्तार करके जेल नहीं लेके गए, बल्कि क्या किया उन्होंने, जिला वतन किया। अब हम देखते हैं आगे कि उनको जिला वतन कहाँ किया। आपको मालूम है दोस्तों उनको कहाँ जिला वतन किया? जी उनको जिला वतन करके तुर्की ले गए, क्योंकि तुर्की एक सेकुलर मुल्क था और उनको जिला वतन करके तुर्की ले गए। तेहरान की सावाक ने उस वक्त के वजीर आजम हसन अली मंसूर की दस्तखत वाले इस हुक्म को जाहिर किया कि जिसके जरिए इमाम को तुर्की के लिए जलावतन करने का हुक्म दिया गया था। इनकलाब को जारी रखने वाली कमेटी कि जो इमाम की जलावतन होने से पहले खुद इमाम के हुक्म से बनाई गई थी, एक जलसा तश्कील देते हैं और इस जलसे में वजीर आजम हसन अली मंसूर कि जिसने इमाम की जलावतनी के हुक्म पर दस्तखत किया था उसके लिए फांसी का हुक्म सादिर करते हैं। दो लोग उस तरफ खड़े हो गए और दो लोग सड़क के उस तरफ दूसरी जानिब खड़े हुए कि जिधर से भी आए काम तमाम कर दें। जिस वक्त हसन अली मंसूर अपनी गाड़ी से उतरा उसको एक खत दिया, लेकिन उस खत के नीचे असलहा था। चूँकि अभी तक कोई ऐसा हादसा रूनुमा नहीं हुआ था जिसकी वजह से लोग उस तरफ मुतवज्जे होते, लिहाजा जैसे ही वो खत पढ़ने में मशगूल हुआ फौरन उसे गोली मार दी। चूँकि इमाम खुमैनी की जिलावतनी का सबब हुकूमत को ठहराया जा रहा था, लिहाजा मरहूम बुखाराई ने वजीर दाखिला को गोली मारकर हलाक कर दिया और अदालत में खुलेआम उसने ऐलान कर दिया कि मैंने अपने मर्जे तकलीद के जिलावतनी का इंतकाम मैंने खुद लिया है। और ये मशहूर है कि जब अदालत में उनसे पूछा गया कि क्या तुम मुसलमान हो, कहा हाँ,
اور جب کہا گیا کہ کیا جانتے ہو کہ قتل کرنے کے لیے کوئی سند ہونا ضروری ہے، تو کہنے لگے کہ ہاں، اور کہنے لگے کہ وہ سند مجھے خمینی نے دی جب انہوں نے حکومت کو خائن ٹھہرایا، اور خائن کی سزا موت ہے۔ امام کا سفر ان کی ترکی کی جلا وطنی کے ساتھ شروع ہو گیا۔